پاکستان میں حالیہ ہونے والے الیکشن کے نتائج کے اوپر بہت سارے لوگ بہت ساری اپنی مختلف رائے دے رہے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں ان کو دبائے رکھا، اسی وجہ سے اس ریئیکشن کی وجہ سے لوگوں نے اس طرح کا ووٹ دی ہے۔ لیکن کیا واقعی یہی بات ہے؟ کیا واقعی پاکستان تحریک انصاف کو جو ووٹ پڑا ہے وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ووٹ پڑا ہے؟ میرا نہیں خیال، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان کے اندر اینٹی اسٹیبلشمنٹ ووٹ ضرور موجود ہے، لیکن وہ اس حد تک نہیں ہے کہ آپ پورے کے پورے الیکشن پیٹرن کو ہی تبدیل کر کے رکھ دیں۔ تو آخر کون سی وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ الیکشن ریزلٹس اس دفعہ بہت ڈیفرنٹ آئے ہیں؟ میں محمد القنین اور اپنے یوٹیوب چینل نو سائیڈ کے ساتھ 2010 کے اندر عرب سپرنگ آیا پاک ممالک کے اندر، جس کو فیس بک ریولوشن بھی کہا جاتا تھا۔ باو عزیزی ایک فروٹ سیلر کی موت کے بعد سے ایک تحریک سٹارٹ ہوئی، جس کے بعد عرب کے بہت سارے کنٹریز، جس کے اندر تیونس آ جاتا ہے، ایجپٹ آ جاتا ہے، پھر اس کے بعد موراکو آ جاتا ہے، ان سب ایریاز کے اندر ایک عرب سپرنگ سٹارٹ ہوئی، اور وہ لوگ جو بہت عرصے سے 20 40 سال تک حکومت میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کی حکومت کے تختے الٹ گئے، اور وہ سارے کے سارے نوجوان لوگ تھے۔ آج اس بات کو تقریباً 14 سال ہو گئے ہیں۔ پاکستان کے اندر سوشل میڈیا کو ایک بہت اہمیت دی جا رہی تھی الیکشن ہونے سے پہلے بھی۔ جب الیکشن سٹارٹ ہوا، جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو دبایا جا رہا تھا، اس کے بعد سے یہ قیاس کیا جا رہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف شاید اپنی کمپین نہیں کر پائے گی، مگر پاکستان تحریک انصاف کے جو سوشل میڈیا ہے انہوں نے بے تحاشا کامیابی کے جھنڈے گاڑے ہیں۔ یہی سب سے مین پوائنٹ تھا پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کی اس الیکشن کے اندر ایک دھواں دھار اننگز کھیلنے کی۔ بہت سارے فیکٹر ہے جس نے اس پوری کی پوری کامیابی، یا جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، میں اس کو ایز اے سوشل میڈیا یا جس کو اے آئی انقلاب کا نام دے رہا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اے آئی اور سوشل میڈیا نے ہی یہ پوری کی پوری کمپین چلائی، اور دنیا میں پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ لوگوں نے ریلیز نہیں نکالی فزیکلی، بلکہ سوشل میڈیا کے اوپر کمپین ہوئی، سوشل میڈیا کے تھرو ہی یہ انقلاب برپا ہوا۔ بہت سارے اس کے فیکٹرز ہو سکتے ہیں۔ سوشل میڈیا کو کس طرح سے استعمال کیا گیا، اس کے 4 سے 5 مین جو پوائنٹس ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ کسی بھی کمپنی، کوئی بھی کمپنی ہے، کوئی بھی ادارہ ہے، کوئی بھی کاروبار آپ کر رہے ہیں، جب تک آپ انوویشن کی طرف نہیں جائیں گے، اس وقت تک وہ کاروبار زیادہ دیر پا کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ اسی طرح سے سیاست کے اندر بھی آپ کو انوویشن کی ضرورت ہے۔ پاکستان تحریک انصاف، جس کو پہلے کہا جاتا تھا ایک سوشل میڈیا کی صرف پارٹی ہے، اس نے اس انوویشن کو اپنے حق میں استعمال کیا۔ لوگوں کو شاید صرف اس کا ایک چہرہ نظر آتا ہے، اور وہ چہرہ ہے کسی کی ٹرولنگ کرنا، کسی کے بارے میں غلط الزام لگا دینا، سوشل میڈیا کے جس طرح کی غیر مہذب جو باتیں ہیں وہ کی جاتی ہیں۔ بہت سارے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ شاید سوشل میڈیا اسی حد تک محدود ہے، مگر یہ سوشل میڈیا کا صرف ایک چہرہ تھا، اس کے اور چہرے اس کے پیچھے تھے۔ اس کی مثال اس الیکشن کے اندر ہم نے دیکھ لی ہے کہ جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں سے بلے کا نشان لے لیا گیا، اس کے بعد یہی سوشل میڈیا ہی تھا، یہی وہ لوگ تھے جو ٹرولنگ کرتے رہے تھے، انہی لوگوں نے گھر گھر اپنے سوشل میڈیا کے تھرو ان نشانات کو ہر حلقے میں پہنچایا، جہاں پر لوگوں کو کسی کو گاجر دے دی گئی، کسی کا نشان چمڑا تھا تو کسی کا نشان جوتا، تو کسی کا نشان توا رکھا گیا تھا۔ تو یہ سوشل میڈیا ہی تھا جس نے پورے ملک کے اندر ایک نئی انوویشن کے تحت ایک جو الیکشن کمپین ہے وہ سٹارٹ ہوئی۔ پہلا جو فیکٹر ہے وہ انوویشن ہے، اور وہ پاکستان تحریک انصاف کے کھاتے میں جاتا ہے۔ انہوں نے اس انوویشن کو اس پولیٹیکل پروسیس کے اندر شامل کیا۔ دوسرا سب سے اہم بات، اے آئی کا استعمال۔ عمران خان صاحب کیونکہ جیل میں ہیں، تو جیل کے اندر رہتے ہوئے عمران خان صاحب کی جو میسیجز ہیں اس کو کنوے کرنے کا سب سے بہترین جو ذریعہ تھا وہ یہی تھا
کہ وکلاء ان سے جا کر ملتے تھے اور وکلاء کی وہی ساری کی ساری باتیں اے آئی جنریٹڈ خود عمران خان صاحب کی آواز کے اندر لوگوں تک اس پیغام کو پہنچایا جاتا رہا اس پوری الیکشن کمپین کے اندر۔ تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا جس طرح سے ایک بہترین استعمال پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے اس میں کیا، وہ آج تک کسی بھی جگہ کے اوپر کسی بھی الیکشن کمپین کے اندر آج تک استعمال نہیں ہوا۔ اب امریکہ کے اندر امریکن الیکشنز آ رہے ہیں، اس کے اندر بہت مختلف اور جو الیکشنز آ رہے ہیں دنیا کے اندر، وہاں پر اسی ماڈل کو استعمال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مگر پاکستان تحریک انصاف نے پاکستانی الیکشن کے اندر 2024 کے الیکشن میں پہلی دفعہ اے آئی کو عمران خان صاحب کے میسیجز کو پہنچانے کے لیے بخوبی استعمال کیا۔ اس کے بعد ایک ٹیکنالوجی کے اندر پی ٹو پی، جس کو کہا جاتا ہے پیر ٹو پیر جو کمیونیکیشن ہے، انفارمیشن آپ کو یہاں پر میڈیا کے تھرو نہیں مل رہی تھی، یہاں پر ایک سوشل میڈیا نیٹ ورک دوسرا سوشل میڈیا نیٹ ورک کو اپنی انفارمیشن پاس آن کر رہا تھا۔ یہ جو پی ٹو پی کمیونیکیشن ہے یہ سب سے اہم تھی، کیونکہ مین سٹریم جو میڈیا تھا پاکستان کے اندر الیکشن کے اندر، عمران خان صاحب یا پاکستان تحریک انصاف کا نہ تو بیانیے کو آگے بڑھا رہا تھا نہ ان کی بات کر رہا تھا۔ تو اس کے لیے سب سے اہم یہی تھا کہ آپ پی ٹو پی کمیونیکیشن کو استعمال کریں اور اپنا پیغام لوگوں تک پہنچائیں۔ اس سوشل میڈیا کمپین کے اندر اس جو اے آئی انقلاب ہے، یہ جو سوشل میڈیا کا انقلاب پاکستان کے اندر آیا ہے، اس کے اندر پی ٹو پی کمیونیکیشن کو بہتر انداز میں استعمال کیا گیا۔ ایک ہی گروپ سے آپ کو چیزیں ملتی تھی، پھر وہی آگے اس کو ڈسیمنیٹ کرتا تھا اس انفارمیشن کو، تو پوری طرح انفارمیشن جو ہے وہ ایک لوگوں سے دوسرے لوگوں تک اس طرح پھیلائی گئی۔ اس کے بعد تیسرا، یہاں پر عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف نے یہ کوشش کی ہے کہ کسی بھی سٹائل کے اندر مین سٹریم میڈیا کو ہم باہر نہیں رکھ سکتے۔ تو مین سٹریم میڈیا کو کیچ کرنے کے لیے جو پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا نے جس طرح سے استعمال ان کو اپنے حق میں کیا وہ بڑا شاندار تھا۔ اس کی مثال عمران خان صاحب کا دی اکانومسٹ کو لکھا گیا ایک کالم تھا۔ اس کالم کو سوشل میڈیا کے اوپر اتنی پذیرائی ملی کہ بالآخر مین سٹریم میڈیا کو اس کے اوپر بات کرنا پڑی۔ وہ 10 سے 12 دن عمران خان صاحب کی بات، عمران خان صاحب کے آرٹیکل کی بات، یہ سارا کا سارا مین سٹریم میڈیا کے اندر اپنے بیانیے کو، چاہے وہ صحیح یا غلط، اس بیانیے کو جس طرح سے عمران خان صاحب نے، پاکستان تحریک انصاف نے اپنے اس سوشل میڈیا کے تھرو مین سٹریم میڈیا کو بڑھ ڈالا، یہ بھی بہت شاندار تھا۔ پھر اس کے بعد آخری سب سے اہم بات کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو مخالفین ہیں وہ آج تک اس بات کو سمجھ نہیں پائے کہ سوشل میڈیا کے تھرو بھی آپ لوگوں کو کمپین کر سکتے ہیں، اپنے حق میں استعمال کر سکتے ہیں۔ عمران خان صاحب، پاکستان تحریک انصاف کی جتنی بھی سوشل میڈیا ٹیم ہے، ان کا یہاں پر مد مقابل بالکل نہیں تھا۔ ابھی تک بھی بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ انقلاب اس طرح نہیں آ سکتا۔ تو میں یہاں پر یہ کہتا ہوں کہ شاید وہ لفظ انقلاب سے واقف نہیں ہے۔ انقلاب ہی ایسی چیز، انقلاب کہتے ہی اس چیز کو ہے جو ہر بندے کو سمجھنا ہے کہ لوگ کیوں کسی چیز کے خلاف اکٹھے ہو رہے ہیں یا کسی بھی چیز کو گرا کیوں رہے ہیں۔ یہ ایک مسلسل پروسیس ہے جو پاکستان تحریک انصاف نے سوشل میڈیا کے اوپر اپنی جو محنت کی تھی پچھلے 8 سے 10 سال کے اندر، جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف نے اپنی سوشل میڈیا ٹیم کو پروموٹ کیا، ہر وقت ان سے بات کی، ان کو انگیج کیا رکھا، اس کا جو پھل ہے وہ اس 2024 کے الیکشن میں عمران خان صاحب کی حکومت کو مل گیا ہے۔ تو یہاں پر سب سے اہم فیکٹر یہ بھی تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون، یہ دو سب سے بڑی جماعتیں جو تھی، انہوں نے ان کے مقابلے میں سوشل میڈیا کے اوپر کوئی کمپین نہیں کی، جس کی وجہ سے سوشل میڈیا کے اوپر صرف اور صرف عمران خان صاحب اور تحریک انصاف کا بیانیہ چلتا رہا اور اس نے اس پورے الیکشن کے اندر پوری کی پوری کایا ہی پلٹ دی۔ تو جو لوگ ٹیکنالوجی کو اگنور کرتے ہیں، وہ چاہے کوئی کمپنی ہو، کوئی ادارہ ہو، کوئی پولیٹیکل جماعت ہو، تو اس کا حشر جو ہے وہ 2024 کے الیکشن کے اندر اسی طرح سے ممکن ہے۔ اپنے ٹیموں کو مضبوط کریں، سوشل میڈیا کو مضبوط کرنا چاہیے، جتنے بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں اب ان کو سمجھنا چاہیے
کہ جس طرح سے پرانی ایک روایتی جس طرح سے کمپین ہوتی تھی، روایتی جس طرح سے سیاست ہوتی تھی، اب وہ ساری چیزیں تبدیل ہو چکی ہیں۔ انوویشن، اے آئی، سوشل میڈیا، اس نے مین سٹریم میڈیا کو مات دے دی ہے۔ آپ مین سٹریم میڈیا کو خرید کر یا کسی بھی دباؤ کی وجہ سے اپنے بیانیے کو نہیں چلا سکتے جب تک آپ کو سوشل میڈیا آپ کی اس بیانیے کو سپورٹ نہیں کرتا۔ تو اس طرح سے پاکستان تحریک انصاف نے اس الیکشن کے اندر ایک سوشل میڈیا کا ایک عرب سپرنگ ٹائپ ایک انقلاب برپا کیا ہے، جس کا میرا اپنا یہ خیال ہے کہ وہ ابھی ٹھہرنے والا نہیں ہے، یہ ابھی شروعات ہے، ابھی اس کی جڑیں اور بھی مضبوط ہوں گی۔ دیکھتے رہیے نو سائیڈ، پھر آپ سے بات ہوگی۔ تھینک یو سو مچ۔